السلام علیکم، میرے چینل ڈر کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ آج کی کہانی بھی انتہائی دلچسپ اور خوفناک ہونے والی ہے، لہٰذا کہانی کو آخر تک سنیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ایک درخواست ہے کہ میں نے ایک اور چینل سٹارٹ کیا ہے جس کا نام ہے دل کہانی، جہاں پر آپ کو بہت ہی خوبصورت پیار بھری کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو بھی لائک شیئر کریں گے اور وہاں اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگے تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ میرا تعلق بہت ہی غریب گھرانے سے تھا۔ مجھے پھل فروٹ بہت زیادہ اچھے لگتے تھے، لیکن میرے ابا کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ میرے لیے روز روز پھل فروٹ لے کر آ سکتے۔ لیکن آج اپنی دوست کو جب انار کھاتے ہوئے دیکھا تو میرا دل کیا کہ میں فوراً سے اپنے بابا سے پیسے لوں اور جا کر فروٹ لے آؤں، مگر گھر میں تو راشن ہی پورا نہیں پڑتا تھا۔ میری اس طرح کی فرمائشیں بھلا کون پوری کر سکتا تھا؟ میں اپنے بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے بابا ایک فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے اور وہاں سے اتنے پیسے نہیں ملتے تھے کہ وہ میری اس طرح کی خواہشات کو پورا کر سکیں، لہٰذا اپنی خواہشات کو اپنے اندر ہی دبا گئی۔ میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی جب میری نظر سامنے والے ایک بڑے سے بنگلے پر پڑی۔ اس بڑے سے بنگلے کے لان میں اس قدر درخت لگے ہوئے تھے اور ان پر لٹکے ہوئے بہت سارے پھل بھی مجھے نظر آ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اس بنگلے میں کوئی بھی نہیں رہتا، یہ تو کافی عرصے سے اسی طرح ویران پڑا ہے، لیکن یہاں پر نہ جانے کیوں ایک شخص موجود تھا جو کہ پہرے داری کرتا رہتا تھا۔ اور اب رات بھی ہونے والی تھی، لیکن میری نظر ان فروٹس پر پڑ رہی تھی جو کہ بالکل لدے ہوئے تھے، یہاں تک کہ درختوں کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ اس قدر رسیلے پھل دیکھ کر میرے منہ میں تو پانی آ رہا تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ یہاں سے جا کے پھل توڑ لاؤں، لہٰذا میں فوراً ہی گھر سے باہر آ گئی تھی۔ اس بنگلے کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی، میں آرام سے ان بنگلے کی دیواروں سے اندر جا سکتی تھی، لہٰذا ابھی رات چوکیدار بھی یہاں پر کہیں غائب تھا، شاید کہیں کوئی سگریٹ وغیرہ پینے کے لیے گیا ہوگا۔ پہلے میں نے سوچا کہ دیوار کود جاتی ہوں، لیکن پھر سوچا کہ گیٹ سے بھی تو اندر جا سکتی ہوں۔ مغرب ہونے کی وجہ سے شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے، لیکن پھر بھی گلی میں کسی کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے میں آرام سے گیٹ سے اندر چلی گئی۔ پورا بنگلہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا، ایک دم سے ہر طرف خاموشی تھی۔ میں جلدی سے ان پھلوں والے درختوں کے پاس گئی اور وہاں سے کافی سارے پھل توڑے اور اپنے پلوں میں چھپا لیے۔ اس سے پہلے کہ میں نے باہر لے کر آتی، اچانک ہی گھر کے مین دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی، پھر خود بخود وہ دروازہ کھل گیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی چل رہا ہے، کیونکہ آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی۔ مجھے تو ایسا لگا کہ میں یہیں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہاں پر بھی کوئی موجود ہوگا۔ اس سے پہلے کہ یہ آواز میرے قریب آتی، میں نے جلدی سے اب دیوار پھلانگ کر باہر جانا مناسب سمجھا۔ اب میں اس گھر سے بھاگتی ہوئی کافی دور آ گئی تھی، لیکن میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے دیکھ لیا ہو، لیکن مجھے اچھی طرح سے معلوم تھا کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ لیکن پھر دروازہ کیسے اچانک سے بجا اور وہ جو قدموں کی آواز میں نے سنی تھی؟ میں شدید حیران اور پریشان تھی۔ خیر امی سے نظر بچا کر میں سیدھی کمرے میں چلی گئی اور پھر میں نے وہ مزیدار پھل کھائے۔ میرا نام ماہین ہے اور میرا تعلق درمیانے گھرانے سے ہے، اور ہم درمیانے گھرانے کی لڑکیوں کے اکثر خواب ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ میری عمر تقریباً 20 سال ہے اور میں نے ابھی انٹر پاس کیا ہے۔ پڑھنے کا میرا کوئی خاص ارادہ نہیں ہے، کیونکہ یونیورسٹی میں آگے جا تو سکتی نہیں، اپنے گھر کے حالات کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی امی کے اصرار پر پرائیویٹ BA میں داخلہ لے لیا ہے۔ اب 1 سال ہو گیا ہے۔ امی اس بات پر عمل کر رہی ہیں کہ فوراً سے مجھے پڑھائیں اور پھر میری شادی کر دیں، لیکن میں ابھی شادی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں امی کے ساتھ تھوڑی بہت سلائی میں بھی مدد کر دیتی ہوں، لیکن میرا زیادہ تر دماغ انہی سوچوں میں گزرتا ہے کہ میں کیسے پیسہ کما سکوں۔ نہ جانے ہمارے گھر کے حالات کب ٹھیک ہوں گے۔ جس طرح دوسری لڑکیاں عیش و عشرت سے اپنی زندگی گزارتی ہیں، ایسے پتہ نہیں میں کب گزار پاؤں گی۔ میں شدید مایوسی کی کیفیت میں گرفتار ہو جایا کرتی تھی، حالانکہ مجھے بہت زیادہ سمجھوتا بھی نہیں کرنا پڑتا تھا،
لیکن اس کے باوجود بھی باپ کی تنخواہ کا خیال اکثر آتا اور بیجا فرمائشیں نہیں کرتی۔ کوئی عام گھرانہ ہوتا تو ان کے لیے یہ فرمائشیں بیجا نہیں ہوتی، کیونکہ فروٹس تو زندگی کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن میں تو فروٹس کیا، کپڑے کیا، جوتے کیا، ہر چیز کو ہی ترستی تھی۔ ایک مزدور کی تنخواہ ہی کتنی ہوتی ہے، اور ہمارے ملک میں آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اب تو جن کی اچھے خاصی آمدنی ہے وہ بھی روتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں اور گیس کے بلوں نے کمر ہی توڑ کر رکھ دی ہے۔ خیر، مجھے بھی معلوم تھا کہ کیسے حالات چل رہے ہیں، اور ایسے حالات میں اپنے گھر والوں کو اور پریشانی کا شکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اب تو مجھے یہ درخت مل گئے تھے۔ اب ہر روز یہ ہونے لگا، جب بھی میرا دل پھل فروٹ کھانے کو کرتا میں چپکے سے اس بنگلے میں چلی جاتی اور پھل توڑ کر لے آتی۔ لیکن اس بنگلے سے مجھے کئی طرح کی آوازیں آیا کرتی تھیں، لیکن مجھے کیا، میں پھر بھی اپنی حرکت سے باز نہیں آتی تھی۔ امی سے چوری چھپے گھر سے نکلتی اور بنگلے سے جا کر پھل توڑ کر لے آتی۔ نہ جانے آنے والا وقت میرے لیے کیا مصیبت لانے والا تھا، اس سے میں انجان تھی۔ اس رات میں چپکے سے گھر سے نکلی۔ ابو بھی بہت دیر سے گھر آئے تھے اور بھائی کب کا سو رہا تھا، اور امی، ان کے سر میں درد تھا، لہٰذا وہ بھی آج جلدی سو گئی تھیں۔ ابو کے آنے پر اٹھتی اور پھر ہی کھانا کھاتی، لہٰذا میں فوراً سے نکلی اور نظر بچا کر بنگلے میں موجود تھی۔ لیکن آج میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے ان درختوں کے پاس ایک کالے سے لباس میں آدمی کو گھومتا پھرتا دیکھا، جیسے آج وہ ان درختوں کی پہرے داری کر رہا ہو۔ میں پلٹ کر واپس آنے ہی والی تھی کہ اچانک اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کی سیاہ آنکھیں مجھے اندھیرے میں بھی چمکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ وہ میرے قریب آ رہا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن پھر میں وہیں رک گئی۔ وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، جلدی سے اندر چلو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں گھبرا گئی اور کہنے لگی، لیکن اندر تو کوئی بھی نہیں رہتا، یہ بنگلہ تو خالی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، میری بیوی اندر ہے، ہم اس وقت یہیں رہتے ہیں، اس کو بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، اندر چل کر اس کی مدد کرو۔ میں تو ویسے ہی ذرا بیوقوف سی لڑکی تھی، فوراً ہی اس کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ بنگلہ بہت بڑا تھا، لیکن سارے کمروں کے دروازوں پر لاک لگا ہوا تھا۔ یہ بنگلہ نہیں، محل لگ رہا تھا۔ خیر، ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں چونک گئی، وہ آدمی اس طرف ہی جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں اندر گئی تو دیکھا ایک عورت فرش پر بیٹھی ہے، اور اس نے بھی ایک کالے رنگ کا ہی لباس پہن رکھا ہے، لیکن جس طرح وہ درد سے تڑپ رہی تھی ایسے لگتا تھا کہ شاید وہ پریگننٹ ہے اور ابھی کسی بچے کو پیدا کرنے والی ہے۔ ایسی حالت میں نے پڑوس میں رہنے والی رقیہ باجی کو دیکھا تھا جب انہیں بچہ ہونے والا تھا۔ میں گھبرا کر اس آدمی سے کہنے لگی، آپ کی بیوی کو تو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد نہیں کر سکتی، آپ کسی ڈاکٹر کو بلا لیں۔ اس نے کہا، نہیں، ہم سب سے چھپ کر یہاں رہتے ہیں، ہماری جان کو خطرہ ہے، اسی وجہ سے میں کسی ڈاکٹر کو نہیں بلا سکتا، یہاں پر تم ہی میری مدد کرو گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب اس کی کس طرح سے مدد کروں۔ خیر، میں نے کوشش کی اور اس کی مدد کی۔ اس عورت نے بھی بہت ہمت دکھائی، اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب سے کالے رنگ کے بچے کو جنم دیا۔ وہ بچہ بڑا ہی عجیب تھا، اس کے جسم پر عجیب سے بال تھے۔ عورت نے اشارے سے کہا کہ اسے کپڑے میں لپیٹ دو۔ میں نے دیکھا کمرے میں تو کوئی کپڑا بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے ٹیبل پر بچھی ہوئی ایک چادر اٹھائی اور اس بچے کو اس میں لپیٹ دیا۔ مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ عورت کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، وہ ابھی بھی تکلیف میں تھی۔ پھر میں نے اس بچے کو آدمی کے ہاتھوں میں دیا اور خود باہر کی طرف جانے لگی۔ اب میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے یہ سب کچھ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ لیکن وہ آدمی ایک دم میرے سامنے آیا اور کہا، خبردار، اس گھر میں جو بھی کچھ آج تم نے دیکھا ہے وہ اگر باہر کسی کو پتہ چلا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اور ہاں، میری بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اب تمہیں اس بچے کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ ہم باہر نہیں جا سکتے۔ اگر پھلوں کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں پیسوں سے تم بدلنا چاہتی ہو تو تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ یاد رکھنا، اگر مجھے اور میری بیوی کو خوش کرتی رہو گی تو تم دولت سے مالا مال ہو جاؤ گی۔ اندھے کو کیا چاہیے تھی؟ 2 آنکھیں؟ میں تو فوراً سے مان گئی۔ اب چوکیدار کی نظروں سے بچ کر میں اکثر ہی دیوار پھلانگ کر اس گھر میں آ جایا کرتی تھی۔ آج جب میں اس بنگلے کے اندر گئی تو اس گھر کا مرکزی دروازہ اندر جانے والا کھلا ہوا تھا۔ میں دبے پاؤں اندر چلی گئی۔ اتنے سارے کمرے اور اتنا بڑا گھر اندر سے کسی محل کی طرح دکھتا تھا۔ چھوٹے بچے کی رونی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، تبھی اسی کمرے سے عجیب سا آدمی نکلا۔ اس کے ہاتھوں میں وہی بچہ تھا
میں نے دیکھا مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ پھر اس نے اس بچے کو میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس کی ماں کے بارے میں نے سوال کیا تو وہ کہنے لگا کہ وہ تو کل ہی مر گئی تھی، آج سے تم اس بچے کو سنبھالو گی۔ اس کی اس بات نے تو میرے ہوش اڑا دیے۔ نہ کوئی جنازہ نہ غسل، وہ کس طرح مر گئی؟ اب میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ میرا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا فکر مت کرو، اس کے رشتہ دار اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، لیکن بچے کو میں نے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور یہاں آؤ گی۔ آج سے تم روزانہ اس کی دیکھ بھال کرو گی۔ اس بندے نے تو مجھے عجیب سی مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ میں نے تو کبھی کسی بچے کو اٹھایا تک نہیں تھا۔ میں بھلا اس کالے کلوٹے سے بچے کو کیسے سنبھالوں گی؟ یہ کام تو میرے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ خیر میں اس کو لے کر باہر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا جگہ جگہ مٹی جمی ہوئی تھی، صوفوں پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں جیسے کبھی انہیں کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو۔ بند دروازے سے عجیب ہولناکی سی پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہوا تو اس آدمی سے سوال کر بیٹھی کہ آپ دونوں آخر یہاں پر چھپ کر کیوں رہ رہے تھے اور محلے والوں کو اس بات کی خبر کیوں نہیں ہے؟ تو اداس ہو گیا اور پراسرار سے انداز میں کہنے لگا کہ پوری کہانی تمہیں سناؤں گا، لیکن پہلے تمہیں پورے 1 مہینے تک یہاں آنا ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا تو پھر مجھے آسانی ہو جائے گی، پھر میں تمہیں ساری بات بتا دوں گا۔ اس کے کہنے پر میں کافی دیر تک اس کے بچے کو سنبھالتی رہی، اس کے کمرے کی صفائی کرتی رہی، لیکن میں نے اس کی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب کافی دیر ہو گئی تھی، امی کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی اور اس آدمی سے اجازت لے کر گھر کی طرف جانے لگی تو کہنے لگا آج تم نے میری بات پر عمل کر کے مجھے خوش کیا ہے، اسی لیے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے خوش کرو گی تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ یہ کہتے اس نے اپنی جیب سے 2 سونے کی انگوٹھیاں نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی اور کہنے لگا یہ صرف چھوٹا سا تحفہ ہے، اگر تم روزانہ یہاں پر آؤ گی تو تمہیں کوئی نہ کوئی قیمتی انعام ملتا رہے گا۔ میں تو بہت ہی خوش ہو گئی تھی، پھر جلدی سے چوری چھپے گیٹ سے باہر نکلی اور اپنے گھر آ گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے، برتن بھی یوں بکھرے پڑے تھے اور میں نے آٹا بھی نہیں گوندا تھا۔ پھر جیسے ہی برتن دھونے لگی اچانک ہی دروازہ کھول کر امی اندر آئیں، چھوٹا بھائی بھی ان کے ساتھ تھا۔ امی گھورتے ہوئے کہنے لگیں 2 گھنٹے لگا کر آئی ہوں لیکن تم نے ابھی تک گھر کا کام نہیں کیا۔ میں سخت ڈر گئی تھی، میں فوراً سے آٹا بھی گوندنے لگی۔ امی کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس انگوٹھی کو دیکھنے کی جلدی تھی۔ میں فٹافٹ کام سے فارغ ہوئی اور جب اپنے کمرے میں گئی تو میں نے اس انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ انگوٹھی خوب جگمگا رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے اصلی ہیرے کی بنی ہو۔ وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اور میرے ہاتھوں میں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر جیسے امی بولتی ہوئی کمرے میں آنے لگی میں نے جلدی سے وہ انگوٹھی چھپا دی۔ اب نئے نئے خواب میری آنکھوں میں سج رہے تھے۔ میں سوچ چکی تھی کہ وہ ضرور ہر روز مجھے کوئی اسی طرح کی قیمتی چیز انعام میں دے گا۔ اب تو ہر روز ہی میں اس بنگلے میں جانے لگی۔ اس بنگلے میں جانا میرے لیے اتنا مشکل نہیں رہا تھا۔ گھر کا پچھلا دروازہ چھوٹا سا جو اکثر ہی کھلا رہتا تھا، میں وہاں سے بڑے آرام سے اس کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ اس کا معمولی سا کام کیا کرتی تھی، کبھی اس کے چھوٹے بچے کو سنبھال لیتی تو کبھی وہاں کی صفائی کر دیا کرتی، لیکن ایک پراسرار سا ماحول اس پورے بنگلے میں بنا ہوا تھا۔ ساتھ ہی بند کمروں کو دیکھ کر مجھے خوف بھی محسوس ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میں اس بچے کو لاؤنج میں لے کر بیٹھی تھی، تب میں نے بنگلے کے دوسرے بند کمرے سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنی۔ میں گھبرا کر اٹھ گئی، بچے کو ساتھ لیے اس طرف جانے ہی والی تھی کہ اچانک کسی کے غصے سے بولنے پر واپس پلٹی۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگا کہ میں کیوں جا رہی ہوں۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا ابھی مجھے وہاں سے کسی کی آواز آئی ہے۔ اس نے کہا اپنے کام سے کام رکھو اور جا کر باہر لاؤنج میں بیٹھو۔ اس کی لال آنکھیں دیکھ کر مجھے ایک دم خوف سا محسوس ہوا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کچن میں دھول مٹی اور گرد و غبار اٹا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا سالوں سے یہاں کسی نے کام نہیں کیا، اور لاؤنج بھی اسی طرح سے تھا۔ یہ گھر کم اور بھوت بنگلہ زیادہ لگتا تھا۔ ہر چیز پہ گرد جمی ہوئی تھی، نہ صرف اس کے کمرے کے علاوہ ہر کمرہ ایسا ہی گندا تھا اور باہر سے لاک بھی تھا۔ کھڑکیوں سے آتے جاتے جب کمروں کو دیکھتی تو ایسے لگتا جیسے برسوں سے اس بنگلے کی کسی نے صفائی نہیں کی۔ لیکن ایک دن میرے ہوش اڑ گئے جب اماں نے مجھے بتایا کہ محلے والے اس بنگلے کے بارے میں عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت کل آئی تو کہنے لگی کہ یہاں سے مجھے کسی کے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور ساتھ ہی کسی عورت کے چیخنے کی بھی آواز آتی ہے۔ اب تو میں بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ میں تو بہت چھپ کر اس گھر میں جایا کرتی تھی، لیکن اب وہ بچہ وہاں مسلسل روتا تھا اور اسی لیے محلے والوں کو اس بارے میں پتہ چلتا جا رہا تھا۔
اب مجھے یہ بات اسے بھی بتانی تھی۔ میرا شام کو جانا لازمی ہو گیا تھا، اسی لیے جیسے ہی اماں کھانا بنانے لگی میں چپکے سے اس بنگلے میں آئی۔ تقریباً عشاء کا وقت ہونے والا تھا۔ جیسے ہی میں اندر گئی، میری قسمت خراب تھی کہ چوکیدار کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے چیخ کر مجھے اندر جانے سے روکا۔ میں پلٹی تو وہ غصے سے کہنے لگا، لڑکی تم اس بنگلے میں کیا کرنے آئی ہو؟ میں گھبرا گئی۔ وہ میں درختوں سے پھل لینے آئی تھی، دیکھو نا ضائع ہو رہے ہیں نیچے گر گر کر۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہنے لگا، کیا اس سے پہلے بھی تم ان درختوں سے پھل کھا چکی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ خوش ہو کر کہنے لگی، جی چوکیدار بابا، میں 2-3 دفعہ یہاں سے پہلے بھی پھل لے جا چکی ہوں، بڑے ہی مزیدار ہوتے ہیں۔ اس نے میری عقل پر ماتم کیا اور کہنے لگا، اب تم پچھتاؤ گی لڑکی۔ کیا تمہیں تمہارے ماں باپ نے یہ نہیں بتایا کہ پچھلے 50 سال سے یہ بنگلہ بند پڑا ہے؟ اس گھر میں آسیب ہیں، یہ سارے درخت انہی کے لگے ہوئے ہیں، اور یہ درخت بھی آسیب زدہ ہیں، اور اگر کوئی ان کا پھل کھاتا ہے تو ہر جگہ اسے آسیب نظر آتے ہیں۔ چوکیدار کے چہرے پر پریشانی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ تو بالکل بھی نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ یہ بات تو حقیقت ہے۔ پھر میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی، اندر کوئی رہتا ہے اور یہ بات سارے محلے والے بھی کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا، ہاں، اندر رہنے والے بھی آسیب ہیں۔ میں یہاں کی چوکیداری اس لیے کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی اس بنگلے کے اندر نہ جائے، کسی انجان شخص کو معلوم ہی نہ ہوگا کہ اس بنگلے میں آسیب رہتے ہیں، یوں وہ اس کے شکنجے میں پھنس جائے گا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب اس کا خمیازہ بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ نہ جانے کب سے تم اس بنگلے میں آ جا رہی ہو۔ تم نہیں جانتی کہ پچھلے کچھ دنوں سے محلے والوں کو بھی اس بنگلے میں موجود آسیب نے تنگ کر رکھا ہے۔ پوری رات اس بنگلے میں ہلچل رہتی ہے، کبھی کسی مرد کی خوفناک آواز آتی ہے تو کبھی کسی بچے کی رونے کی آوازیں، اور تو اور یہاں پر عورت کے چیخنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اس بنگلے میں قید آسیب آزاد ہو گیا ہے۔ چوکیدار اتنے خوفناک انداز میں مجھے یہ ساری باتیں بتا رہا تھا کہ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں گھر پہنچی اور جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے سخت بخار چڑھ گیا تھا۔ امی کہنے لگی کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب میں اپنی ماں کو کیا بتاتی؟ پھر امی دوسرے دن مجھے دم کروانے کے لیے ایک پیر بابا کے پاس لے گئی۔ اچانک ہی میری نظر اپنے برابر میں بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ اس نے چہرہ کالے دوپٹے میں ڈھانپا ہوا تھا اور وہ سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ آخر اس طرح سے کیوں بیٹھی ہے۔ تبھی اس کے ہاتھوں پر نظر پڑی، لمبے لمبے مڑے ہوئے ناخن۔ اچانک اس نے پلٹ کر دوپٹے کے اس پار سے مجھے دیکھا تو کالے دوپٹے میں سے اس کی سفید آنکھیں دیکھ کر میں ایک دم سے چیخنے لگی۔ امی کی تو پریشانی سے حالت بری ہو گئی۔ عورتوں کی بھیڑ میں اس سے پہلے کہ میں اس عورت کو تلاش کرتی، وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں امی کو کہتی ہوں کہ مجھے گھر لے چلیں، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عورتیں کہنے لگی، سب سے پہلے اسے ہی پیر بابا کے پاس لے کر جاؤ، لگتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں خاموش تھی۔ پھر امی پیر صاحب سے کہنے لگی، بابا اس کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے۔ تبھی بابا نے مجھ پر دم کیا۔ امی سے کہنے لگا، اسے کل بھی لے کر آنا، یہ بچی مجھے ٹھیک نہیں لگتی، اس کا حساب کروں گا۔ یوں دم کروا کر میں گھر لوٹ آئی۔ اب بھی چوکیدار کی باتیں اور اس گھر میں نظر آنے والا آسیب اور عجیب و غریب سا ایک بچہ اور اس کا باپ، عورت کی چیخیں، مجھے ایسا لگتا تھا یہ میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ وہ عورت جو اس دن بچہ پیدا کر رہی تھی، اس پیر کے آستانے پر وہی میرے برابر میں آ کر بیٹھی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں کچھ خیال آیا تو میں اٹھ کر پاگلوں کی طرح اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے لگی جو اس آدمی نے مجھے دی تھی۔ الماری میں رکھی ہوئی وہ ہیرے کی انگوٹھی ایسے ہی جگمگا رہی تھی۔ کچھ دن میں میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی۔ پھر میں نے سنا کہ جب امی ابو باتیں کر رہے تھے کہ بنگلے کا چوکیدار بیمار ہے، اس لیے وہ آج کل آ نہیں رہا۔ لوگوں کو اس بات سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے اب محلے کے لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بنگلے کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا جائے یا پھر کسی بڑے عامل کو بلا کر دکھایا جائے۔ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ یہ آسیبی بنگلہ ان سب کی پریشانیوں کی جڑ تھا۔ میرے تو خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی نہ کسی جگہ یہ میرے ساتھ بھی کچھ ہونے والا ہے، کیونکہ اس بڑے سے بنگلے کے سارے دروازے تو بند رہتے تھے، صرف ایک ہی کمرے میں وہ آدمی اور اس کا بچہ ہر وقت موجود رہتے تھے۔ اور پھر گرد و غبار ہر چیز پر ڈالے گئے کپڑوں سے اس بات کی نشاندہی تھی کہ اس بنگلے کو کوئی استعمال نہیں کر رہا۔ وہ چھپ کر رہنے والا آدمی اور اس کا بچہ اور اس بچے کو جنم دینے والی وہ عورت، آخر یہ سب کون تھے؟ یہ سوال میرے ہوش اڑا رہا تھا۔
اس چیز کا تجسس میرے دل میں موجود تھا۔ چوکیدار نے ایسا کیوں کہا کہ اگر میں نے اس بنگلے میں درختوں کے پھل کھائے ہیں تو میں پچھتاؤں گی؟ انہی سوچوں میں ڈوبے میں گھر آ گئی۔ میں جلد از جلد ان تمام سوچوں سے چھٹکارا چاہتی تھی، اسی لیے ایک دن امی اوپر چھت پر بیٹھی کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ میں چپکے سے نکلی اور اس بنگلے میں چلی گئی۔ اس بنگلے کا سناٹا میری جان نکال رہا تھا، لیکن جس چیز کی کھوج میں لگانے آئی تھی، جس کا تجسس مجھے بے چین کر رہا تھا، آج مجھے وہ بات پتہ لگانی ہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں پلٹی تو سامنے وہی عورت تھی جس نے کالے رنگ کے لباس میں ایک کالے سے بچے کو جنم دیا تھا۔ تو وہ زندہ تھی۔ تو اس آدمی نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ کون ہو تم؟ گھبرا کر میرے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ وہی جس کی تم نے اس دن مدد کی تھی۔ اب میں خاموش تھی، پھر کہنے لگی، تو تم تو مر چکی تھی نا؟ میں مری نہیں تھی، بلکہ کچھ دنوں کے لیے یہاں سے غائب ہوئی تھی، لیکن جب واپس آئی تو میرا بچہ اور شوہر دونوں یہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ تم میری مدد کرو انہیں ڈھونڈنے میں۔ وہ خوبصورت عورت آنسو بہا رہی تھی۔ میں اس کا دل جیسے اپنے دل پر محسوس کرنے لگی، لیکن بھی جیسے ہی ہوش آئی اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، لیکن سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں آسیب رہتے ہیں، کیا تم بھی کوئی آسیب ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور پھر کہنے لگی، ہاں میں ایک جن ذاتی ہوں، لیکن مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک نیک جنات کی بیٹی ہوں۔ ہم کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، لیکن میرا شوہر جنزادہ نہ جانے میرا بچہ لے کر کہاں چلا گیا ہے۔ پہلے ہم دونوں اس گھر میں رہا کرتے تھے، لیکن جب سے بچہ اس دنیا میں آیا ہے وہ میرے ساتھ رہنے پر راضی نہیں۔ میرے پیروں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی تھی، کیونکہ ایک جن ذاتی میرے سامنے کھڑی مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے ایک دم کہا، تم تو بہت خوبصورت ہو، میں نے تو سنا ہے کہ جنات تو بہت خوفناک ہوتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی، ہاں میں بھی خوفناک ہوں، لیکن اس وقت تمہارے سامنے انسانی روپ میں ہوں۔ اگر اس دن پیر بابا کے آستانے پر بھی میں ایک انسانی روپ اختیار کر کے ان سے مدد ہی مانگنے گئی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے وہاں سے سب عورتیں مجھے شک بھری نظروں سے دیکھنے لگیں، تو مجھے خود کو غائب کرنا پڑا۔ اب میرے شوہر اور بچے کا پتہ لگانے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں روزانہ یہاں پر تمہارا انتظار کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں گرتے پڑتے واپس گھر پہنچی۔ آج اس گھر میں رہنے والے آصف کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اماں نے مجھے باہر سے آتے ہوئے دیکھ لیا تو چیخ کر کہنے لگی، کئی دفعہ کہا ہے کہ رات کے اس سناٹے میں باہر مت جایا کرو۔ آج تو تمہارے باپ کو تمہاری شکایت لگا کر رہوں گی۔ لیکن میں چپ رہی، انہیں کوئی بھی جواب نہ دیا۔ میں تو اس جنزادی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میں آخر اس کی مدد کیسے کروں گی۔ آخر کار میں نے اس کی مدد کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ وہ اپنے شوہر اور بچے کے لیے تڑپ رہی ہوگی۔ لیکن اس رات اچانک ہی پورے گھر میں قیامت آ گئی، جب ابا کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اماں اور میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ پھر انہیں اسپتال لے کر گئے۔ چند ہی پیسے تھے گھر میں۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر داخل کر لیا، خون ٹیسٹ کیا اور نہ جانے کون کون سے ٹیسٹ ہمیں لکھ کر دے دیے۔ میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ اماں بھی رو رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ پیسوں کی پریشانی کی وجہ سے ہی رو رہی ہیں۔ ہم غریب بھلا کہاں اتنا مہنگا علاج افورڈ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے ابا کو یہاں پر دیکھو، میں پیسوں کا بندوبست کر کے آتی ہوں۔ جب سامنے سے آتے چوکیدار کو دیکھا تو وہ میری طرف ہی آ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگا، ماہین صاحبہ آپ ہی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ پھر چوکیدار کہنے لگا کہ کوئی عورت آپ کے لیے یہ دے کر گئی ہے۔ جیسے ہی میں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں میری مدد بھلا کس نے کی تھی؟ میں حیران اور پریشان تھی۔ جب اماں چلی آئیں تو کہنے لگیں، تمہارے ابا کی طبیعت تو ٹھیک ہی نہیں ہے، انہیں تو زیادہ دن اسپتال میں رکھنا پڑے گا۔ میں نے اماں کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، پیسے آ گئے ہیں اور اب میں ان پیسوں سے اپنے باپ کا علاج آرام سے کروا سکتی ہوں۔ میری اماں نے کہا، ضرور یہ تم نے اپنی کسی سہیلی سے منگوائے ہوں گے، ہم جلدی ان کا قرضہ اتار دیں گے۔ میں نے امی کو اس وقت وہاں پر تفصیل بتانا ضروری نہیں سمجھا، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھ پر بہت بڑا احسان کیا گیا ہے۔ پھر ایک ہفتہ ابا وہاں پر داخل رہے۔ جب ابا گھر آئے تو ان کی حالت اب کافی بہتر تھی۔
برا وقت ہمارے سر سے ٹل گیا تھا۔ میں تھکن سے چور تھی، جا کر اپنے بستر پر لیٹی، لیکن آج رات مجھے ایک عجیب سا منظر نظر آیا، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو، ماہین آؤ میرے پاس، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں ایک دم سے اٹھ گئی۔ وہ جنزادی تھی جو اس بنگلے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں دبے پاؤں نکلی۔ پورا محلہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن میرا اس جنزادی سے ملنا بہت ضروری تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا جہاں سے میں ہر روز اندر جایا کرتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے انتہائی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی میں اندر جانے کی کشمکش کا شکار تھی جب آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو وہ جنزادی زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری ہر پریشانی دور کر دوں گی، لیکن کسی طرح سے مجھے میرے بچے اور شوہر کا پتہ چل جائے۔ تو میں اسے کہنے لگی، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی کیونکہ تم نے میری مدد کی ہے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ اسی نے میری مدد کی ہے۔ پھر اگلے ہی دن جیسے ہی شام ہوئی تو میں نے اپنی چادر لی اور اس جنزادی کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک انسانی شکل اختیار کر کے میرے ساتھ آئے۔ میں اسے لے کر پیر بابا کے آستانے پر جانا چاہتی تھی۔ وہ نقاب پوش جنزادی میرے ساتھ ہی تھی، لیکن کوئی بھی عورت اب اسے پیر بابا کے آستانے پر پہچان نہیں سکی کہ یہ عورت نہیں جنزادی ہے۔ پھر میں اسے لے کر اندر پیر بابا کے پاس گئی۔ پہلی ہی نظر میں انہوں نے پہچان لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ کر گھبراتے یا کچھ غلط سمجھتے، میں نے فوراً ہی پیر بابا سے کہا، جس طرح آپ دوسروں کی پریشانیوں میں ان کی مدد کرتے ہیں، اسی طرح ایک جنزادی آج اپنی پریشانی آپ کے پاس لے کر آئی ہے۔ بظاہر ہم انسانوں میں سے نہیں ہیں، لیکن اس وقت یہ بہت پریشان ہے۔ تو وہ کہنے لگے، بولو، میں کیا مدد کر سکتا ہوں تمہاری؟ پھر اس نے اپنے منہ سے ساری کہانی بتا دی کہ کس طرح وہ اپنے شوہر سے جدا ہوئی اور اب اسے ایک پل سکون نہیں ہے۔ جب بھی تو اس نے انسانوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے کیونکہ وہ خود اندر سے بے چین ہے۔ حالانکہ پچھلے 40 سالوں سے وہ بڑے آرام سے اس بنگلے میں رہ رہا تھا۔ پیر بابا نے حساب لگانا شروع کیا اور حساب لگا کر کہا کہ اس کا شوہر اور بچہ اس وقت بنگلے میں ہی موجود ہیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ جنزادی جو لال آنکھوں سے پیر بابا کو دیکھ رہی تھی، پیر بابا کہنے لگے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، وہ بچہ اور وہ جنزادہ اس وقت اسی بنگلے میں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے بنگلے میں کوئی خفیہ جگہ ہو جہاں پر بچے کے ساتھ وہ چھپا ہو۔ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو۔ اس پیر بابا نے میری طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اس لیے تم بنگلے میں جا کر کوئی تہہ خانہ، کوئی ایسا کمرہ وغیرہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو جہاں وہ موجود ہوں۔ اب میں واپس لوٹ آئی تھی۔ میں نے جنزادی سے کہا کہ تم اپنی طاقت سے پتہ لگانے کی کوشش کرو نا کہ وہ کہاں پر ہیں، لیکن وہ کہنے لگی کہ میری طاقت تو میرے شوہر کے ساتھ جڑی تھی، ہم دونوں مل کر ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ اوپر سے میں تمہاری دنیا میں رہتی ہوں، میری آدھی طاقتیں تو اسی وجہ سے کم ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں تو ہر حال میں معلوم کرنا ہوگا۔ وہ مجھے بے بس دکھائی دی، اب مجھے ہی ہمت کرنا تھی۔ یوں ہر جگہ اس بنگلے میں تلاش کرنے لگی میں جہاں پر ان دونوں کی موجودگی کا شبہ ہوتا۔ اچانک ہی میں ایک چیز سے ٹکرا کر گری۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو زیر زمین تھا۔ تو کیا یہ دروازہ کھلتا ہے؟ میرے ہوش اڑ گئے۔ اچانک ہی وہ نیچے کو کھلتا چلا گیا۔ جھانک کر دیکھا تو سیڑھیاں تھیں۔ وہ ایک خفیہ تہہ خانہ تھا جسے کوئی بھی شخص نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہاں پر ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جنزادی خوشی سے چیخی، یہ میرا ہی بچہ ہے۔ وہ بے قراری سے تہہ خانے میں نیچے چلی گئی۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس اندھیرے تہہ خانے میں اتری۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ تینوں اس وقت تہہ خانے میں موجود تھے۔ تب پیر بابا کی بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ وہ جنزادہ اور اس کا بچہ اسی بنگلے کے تہہ خانے میں چھپے تھے۔ وہ اپنی بیوی سے ناراضگی کی وجہ سے اس سے دور ہوا تھا۔ اب جنزادی اپنے کیے پر اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ پھر وہ جنات اسے غصے سے کہنے لگا، تم نے خود ہی کہا تھا نا، جیسے ہی ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا تم مجھے چھوڑ کر اس شیطان جن کے پاس چلی جاؤ گی جو سالوں سے تمہارے پیچھے ہے۔ تم میرے ساتھ اس جگہ پر رہ کر تنگ آ گئی ہو۔ تو جنزادی روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، اور اب تو میرا بچہ بھی اس دنیا میں آ گیا ہے۔ میں بھلا اس جنات شیطان صفت کے ساتھ کیوں جاؤں گی؟ جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، کیا جنات میں بھی آپس میں اتنا پیار اور محبت ہوتا ہے؟ اس جنزادی نے جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر یہ لڑکی میری مدد نہ کرتی تو میں تو تمہیں کبھی بھی ڈھونڈ نہ پاتی۔ وہ شکر گزار نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں مسکرا رہی تھی لیکن مجھے اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔
میں پلٹ کر واپس آنے لگی تو جنزادی کی آواز پر وہیں رک گئی۔ اس جنزادی نے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اس بنگلے کے اسی تہہ خانے میں بہت زیادہ دولت ہے جو شاید کبھی اس کے مالک نے یہاں چھپائی ہوگی، پھر وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے زندہ نہیں رہا ہوگا۔ لوگ ہمیں قابو کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو یہ خزانے ڈھونڈ کر دے سکیں، لیکن تم نے ہم سے ایسی کوئی مانگ نہیں کی، تو میں تمہیں اس خزانے کا بتا رہی ہوں۔ میری طرف سے یہ تمہارے لیے انعام ہے تاکہ تمہاری آنے والی زندگی بہت پرسکون اور خوشیوں بھری گزرے۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک چھوٹا سا باکس لا کر میرے حوالے کیا۔ اس باکس میں بے انتہا ہیرے جواہرات تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں ان کو لے کر اس بنگلے سے باہر آ گئی۔ پوری رات تو مجھے خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ اب میں اپنی ہر خواہش پوری کر سکتی تھی، اماں ابا کا بہت خیال رکھ سکتی تھی، ایک بہت بڑا خوبصورت سا گھر لے سکتی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے وہ تمام ہیرے جواہرات بیچ کر ایک بہت خوبصورت سا گھر لیا اور اپنا ایک بوتیک کا کاروبار شروع کیا، کیونکہ میری اماں سلائی بہت اچھی کرتی تھیں اور اب میں نے 2-3 لڑکیاں بھی ساتھ رکھ لی تھیں۔ وہ بنگلہ ابھی بھی ویسے کا ویسے بند ہے، لیکن اب وہاں سے مجھے کوئی نہیں بلاتا۔ شاید وہ جنات اب وہاں پر نہیں ہیں، وہ شاید اب وہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن آج بھی اس بنگلے میں جانے کی ہمت کوئی نہیں کرتا۔ آج بھی جب میں اس جن کے جوڑے کو یاد کرتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے۔ اگر میں یہ واقعہ کسی کو بتاؤں تو کوئی یقین نہیں کر سکے گا۔ اماں آج بھی یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہیرے جواہرات کا باکس مجھے کسی درخت کے نیچے سے ملا ہے۔ میری ماں بہت ہی سادہ عورت ہے، میری ہر بات کا یقین کر لیتی ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے انعام ملا ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کے بعد اس جناتی فیملی کی جس نے میری مدد کی۔ اب میری زندگی بالکل تبدیل ہو گئی ہے اور میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں۔